معروف تاریخ دان فیصل دیو جی کے مطابق پاکستان کی تاریخ ایک دائروں کا سفر ہے۔ یہاں اقتدار، فوج اور سیاست دانوں کے بیچ ایک کھلونا ہے جو کبھی ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کبھی دوسرے کے۔ 73 سال کی تاریخ میں 33 سال ملکی فوج نے براہ راست اور کئی سال سیاست دانوں کے چہروں کے پیچھے سے وطن عزیز پر حکمرانی کی ہے۔ کل ملا کر 4 فوجی ہیں جو ملک کے لمبے عرصے تک سربراہ بھی رہے، جن میں سب سے پہلے جنرل ایوب خان تھے، جن کا اقتدار 1958 سے 1969 تک جاری رہا۔ ان سے اقتدار جنرل یحییٰ خان نے لیا اور 2 سال میں بنگال کو بنگلہ دیش میں تبدیل کرنے کے بعد بالآخر اقتدار سے علیحدہ ہونے پر راضی ہوئے۔ 1977 سے 1988 تک جنرل ضیاء الحق نے ملک پر حکومت کی، جبکہ جنرل ضیاء کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اکتوبر 1999 سے اگست 2008 تک ملک پر قبضہ جاری رکھا۔ لیکن یہ 4 مارشل لاء تو وہ ہیں جن کے بارے میں سب کو علم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کم از کم 5 مرتبہ مختلف ادوار میں ملک پر قبضے کی کوششیں ہوئیں، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ان میں سب سے پہلی فوجی بغاوت کی کوشش 1951 میں ہوئی۔ کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ 1948 میں ہوئی، جس کا اختتام پنڈت جواہر لال نہرو کے اس معاملے کو اقوام متحدہ لے جانے پر ہوا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی قرارداد کی بات مان لی اور ایک ریفرنڈم کے وعدے پر جنگ بندی بھی ہو گئی، لیکن فوج کے اندر ایک بڑی تعداد کا ماننا تھا کہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ ایسے ہی جرنیلوں میں سے ایک جنرل اکبر خان تھے، جو کہ ترکی کے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بہت بڑے مداح تھے۔ پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل گریسی جب 1950 میں ریٹائر ہوئے تو وہ جنرل ایوب خان کو کہہ کر گئے تھے کہ اکبر خان ایک کمالسٹ ہے اور اس پر نظر رکھیں۔ جنرل اکبر خان کی اہلیہ کمیونسٹ خیالات رکھتی تھیں، اور جب جنرل اکبر خان نے کشمیر کے معاملے پر دل برداشتہ ہو کر حکومت الٹنے کا فیصلہ کیا تو ان کی اہلیہ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ بائیں بازو سے اس سلسلے میں مدد طلب کریں، جو کہ انہوں نے کی بھی۔ بائیں بازو کے سیاستدانوں سے کہا گیا کہ وہ طلباء اور مزدوروں کو سڑکوں پر لا کر احتجاج کروانا شروع کریں تاکہ فوجی ٹیک اوور کا ماحول بن سکے۔ بدلے میں انہوں نے وعدہ کیا کہ اقتدار پر قبضے کے بعد وہ بھی نظام میں بائیں بازو کی اصلاحات نافذ کریں گے۔ ابھی یہ حکمت عملی طے ہو ہی رہی تھی کہ جنرل اکبر خان کے ہی ایک ساتھی فوجی نے ان کی مخبری کر دی۔ جو فوجی اور سویلین اس کوشش میں شامل تھے انہیں گرفتار کیا گیا اور سب کو قریب 3 سال کی سزائیں دی گئیں۔ انہی میں فیض احمد فیض، سجاد ظہیر اور ظفر اللہ پوشنی بھی شامل تھے۔ گزشتہ برس اکتوبر میں نیا دور سے بات کرتے ہوئے ظفر اللہ پوشنی نے اس حوالے سے ایک انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ بائیں بازو کے سیاستدانوں نے فوج کو آخری اجلاس میں بتا دیا تھا کہ وہ حکومت پر اس فوج کشی کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے۔ سنیے انہوں نے کیا کہا اور پھر اقتدار پر قبضے کی اگلی ناکام کوشش کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئی۔ ظفر اللہ پوشنی: جو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان تھی، ان کے اوپر حکومت پاکستان بہت تشدد کر رہی تھی۔ لوگوں کو قلعے میں جا کے ٹارچر کیا جاتا تھا، لوگوں کو سیفٹی ایکٹ میں پکڑ لیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، جیلوں میں ڈالا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ بہت پریشان تھے اور کچھ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے جو ان کے اوپر دباؤ ہے اس سے نجات ملے۔ اکبر خان سے جب ان کی ملاقات ہوئی بذریعہ اکبر خان کی بیگم، اکبر خان کی بیگم مشہور سیاسی رہنما بیگم شاہ نواز کی بیٹی تھی، اور انہوں نے ان کو اکبر خان کو اور ان لوگوں کو لیفٹ کو ملایا۔ تو اکبر خان نے ان کو یہ پرومس کی ہے کہ اگر آپ لوگ لیفٹ کے لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو میری حکومت جو ہے وہ آپ کو کھلے طور پہ کام کرنے کی، سیاسی کام کرنے کی اجازت دے گی، آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ مگر جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کی کئی میٹنگز ہوتی رہیں۔ اکبر خان صاحب نے اپنے کئی جرنیلوں کو بھی ساتھ ملایا، تو بریگیڈیئرز کو ملایا، اور اس طرح کے وہ ایک گروپ بنا رہے تھے یہ کوپ کرنے کا۔ آخری میٹنگ 23 فروری کو 1951 کو ہوئی جنرل اکبر خان کے گھر، جس میں سجاد ظہیر، فیض احمد فیض اور محمد حسین 3 آدمی جو لیفٹ کے نمائندے تھے وہ آئے، اور باقی بہت سارے فوجی افسر تھے۔ وہاں پہ 6-8 گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہی، لیکن آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ کوپ ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس میں بنگلہ وہ جو ایسٹ پاکستان ہے اس کا کیا بنے گا۔ تو چنانچہ بہت لمبی بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ دیر ول بی نو کوپ، دیر واز نو ایگریمنٹ، اور ہم لوگ برخاست ہو گئے۔ لیکن گورنمنٹ کو پتہ چل گیا تھا
سورسز کے ذریعے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے گرفتاریاں کر لیں، اور انہوں نے بعض جو وعدہ معاف گواہوں سے یہ جھوٹا گواہی دلوائی کہ ان لوگوں کی آپس میں ایگریمنٹ ہو گئی تھی کہ یہ کوپ کریں گے، مگر کوپ دراصل میں نہیں کرنا تھا. دیر واز نو ایگریمنٹ. لیگل پوزیشن یہ ہے، لیگل پوزیشن ایگریمنٹ جو یہ کانسپریسی کیس بنایا گیا. کانسپریسی کی ڈیفینیشن قانون میں یہ ہے کہ when two or more persons commit an illegal act, when two or more persons agree to commit an illegal act, that is a conspiracy. The agreement is an essential part of a conspiracy. Because there was no agreement, this was not a conspiracy. Therefore, the case of the government was false in this respect, and they made the approval give false evidence. جھوٹی گواہی ہمارے خلاف انہوں نے دی کہ ان لوگوں نے ایگریمنٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد پھر مقدمہ چلا کے جو سزا وغیرہ ملی تھی وہ لوگوں کو ملی. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس جو تھا وہ صحیح نہیں تھا، ہم لوگوں نے پروف نہیں کیا. بھٹو صاحب کے خلاف مارشل لاء کی کوشش سے پہلے یہ بتاتے چلیں کہ 1951 کی ناکام بغاوت کی پاداش میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان اور اس کے طلباء ونگ ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی. جنرل ایوب خان نے 1958 میں اقتدار پر قبضہ کیا. ان کے بعد جنرل یحییٰ خان اقتدار میں رہے، لیکن 1971 میں بنگال کے ٹوٹنے کے بعد انہیں بالآخر فوج کے اندر سے ہی دباؤ کے باعث حکومت سے علیحدہ ہو کر اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کرنا پڑا. لیکن اقتدار میں آ کر بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس قسم کے فوجی افسران کو فوج سے نکالنا ضروری ہوگا جو اس حد تک سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں. لہٰذا انہوں نے ان بوناپارٹسٹس کو ایک ایک کر کے نکالنا شروع کر دیا. یہی وہ موقع تھا جب اس باغی گروپ نے حکومت کے خلاف کو کرنے کا فیصلہ کیا. ان کا سرغنہ بریگیڈیئر ایف بی علی تھا، اور یہ ان فوجی افسران میں سے ایک تھا جنہوں نے جنرل یحییٰ پر اقتدار سے علیحدگی کے لیے دباؤ ڈالا تھا. اس کے ساتھ میجر فاروق آدم خان، اسکواڈرن لیڈر غوث، کرنل علیم آفریدی اور لیفٹیننٹ کرنل طارق رفیع بھی شامل تھے جنہوں نے حکومت کو ہٹانے کا منصوبہ تیار کیا. کرنل آفریدی نے آخری وقت میں اس منصوبے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کرتے ہوئے حکومت کو اس کی مخبری کر دی اور ان تمام افراد کو جیل میں ڈال دیا گیا. ان افسران کے خلاف مقدمہ چلایا گیا تو ان کے وکیل ایس ایم ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان افسران کے مطابق مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجہ یہ تھی کہ وہاں موجود افسران اسلام پر صحیح طرح عمل نہیں کرتے تھے. ان تمام افسران کا کورٹ مارشل کر کے انہیں جیل کی سزا سنانے والے ٹریبونل کا سربراہ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق تھا، جس نے جولائی 1977 میں بھٹو حکومت الٹنے کے بعد 1978 میں ان افسران کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. جنرل ضیاء الحق نے 1976 میں تجمل حسین ملک نامی ایک میجر جنرل کو اس بنیاد پر فوج سے جبری ریٹائر کروا دیا تھا کہ یہ بھٹو حکومت کے خلاف تھا، لیکن 1977 میں خود ہی اقتدار پر قبضہ کر لیا. تاہم 1980 میں تجمل حسین ملک نے چند حاضر سروس افسران کی حمایت حاصل کی اور ایک اسلامی انقلاب کے نام پر 23 مارچ کی پریڈ کے موقع پر جنرل ضیاء کے قتل کا منصوبہ بنایا تاکہ اس کی جعلی اسلامی حکومت کی جگہ ایک اصلی اسلامی حکومت لائی جا سکے. 2001 میں ایک انٹرویو کے دوران میجر جنرل ریٹائرڈ تجمل ملک نے کہا کہ وہ خلفائے راشدین جیسی حکومت واپس لانا چاہتا تھا، لیکن اس منصوبے کا علم حکومت کو ہو گیا اور ان تمام افسران اور تجمل ملک کو گرفتار کر لیا گیا. 1988 میں بے نظیر بھٹو حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد انہیں رہا کر دیا. تجمل ملک کی اقتدار پر قبضے کی کوشش تو ناکام ہو گئی، لیکن اس کے 4 سال بعد ایک مرتبہ پھر جنرل ضیاء کا تخت الٹنے کی ایک کوشش ہوئی. اس مرتبہ یہ کوشش بائیں بازو کی طرف سے ہوئی. 1982 میں پاک فوج کے 2 افسران فلسفی اور قانون دان رضا کاظم سے ان کے گھر پر ملے. کاظم اس سے قبل 1 سال جیل میں رہ کر آ چکے تھے کیونکہ انہوں نے جنرل ضیاء کے خلاف ایک پمفلٹ لکھا تھا. ان دونوں میجر صاحبان نے ضیاء حکومت سے اکتاہٹ کا اظہار کیا. اس کے بعد یہ دونوں میجر حضرات رضا کاظم سے ملاقاتیں کرتے رہے. ان کے ساتھ ایک ترقی پسند دانشور علی محمود بھی اکثر ہوتے. بعد ازاں غلام مصطفیٰ کھر نے بھی رضا کاظم سے رابطہ کیا. کھر اس وقت برطانیہ میں تھے. انہوں نے رضا کاظم کو بتایا کہ وہ برطانیہ میں جلا وطن پاکستانیوں سے فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں جو پاکستان میں ضیاء مخالف احتجاج کے لیے استعمال کیے جائیں گے. رضا کاظم بھی ایک کامیاب وکیل تھے جنہوں نے ان لوگوں کو 90,000 روپے اس مد میں دیے. یہ وہ موقع تھا جب انہیں بتایا گیا کہ حکومت الٹنے کا ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے.
رضا کاظم کے مطابق منصوبہ یہ تھا کہ حکومت کا تخت الٹ کر میجر آفتاب اقتدار پر قبضہ کر لے گا، لیکن پھر اچانک انہوں نے رضا کاظم سے رابطے ختم کر دیے۔ انہیں کافی عرصے بعد پتہ چلا کہ اس منصوبے سے متعلق جنرل ضیاء کو پتہ چل گیا تھا۔ ان تمام افسران کو گرفتار کر لیا گیا اور 5 سال کی سزائیں سنا دی گئیں۔ یہ واقعہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور اقتدار میں پیش آیا۔ فوج کے اندر حزب التحریر سے متاثر فوجی افسران کی ایک تعداد موجود تھی۔ حزب التحریر کا دنیا بھر میں اسلامی خلافت قائم کرنے کا منصوبہ ہی یہ ہے کہ مسلمان ممالک کی افواج کے اندر سے اچھے اور سچے مسلمان فوج کے سینئر افسران کے خلاف بغاوت کر کے حکومتوں پر قبضے کریں۔ انہی میں سے ایک بریگیڈیئر مستنصر باللہ بھی تھا، جس نے 1995 میں بریگیڈیئر ظہیر عباسی اور مذہبی عالم دین قاری سیف اللہ کی مدد سے بے نظیر بھٹو حکومت الٹنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آرمی چیف عبد الوحید کاکڑ کو نکال کر وہ فوج کی کمان سنبھالیں گے اور پھر حکومت پر قبضہ کر لیں گے، لیکن فوجی انٹیلیجنس نے جنرل کاکڑ کو اس منصوبے سے آگاہ کر دیا اور یہ تمام افراد گرفتار ہو گئے۔ ان کو رقم اسامہ بن لادن کی جانب سے دی جا رہی تھی۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو کو قتل کیا جائے گا اور آرمی چیف کو ان کے عہدے سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ مبینہ طور پر مارشل لاء کی آخری ناکام کوشش جس کے بارے میں تاحال علم ہو سکا ہے وہ 2012 میں کی گئی۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی اس وقت فوج کے سربراہ تھے اور جنرل احمد شجاع پاشا ISI کے سربراہ۔ حزب التحریر سے تعلق رکھنے والے چند افسران کو ایک بار پھر ایک اسلامی انقلاب سوجا۔ ان میں بریگیڈیئر علی خان اور 4 دیگر فوجی افسران کو ملوث پایا گیا اور ایک فوجی عدالت نے بریگیڈیئر علی خان، میجر سہیل اکبر، میجر جواد بصیر، میجر عنایت عزیز اور میجر افتخار کو قید و بند کی سزائیں سنائیں۔